الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، قابل قدر میری مائیں اور بہنیں، رفیق مکرم حضرت مولانا محسن صاحب قاسمی دامت برکاتہم، محتمم مدرسہ عربیہ تلدہ کو حکم ہوا کہ یہاں ایک نعتیہ مشاعرہ ہو رہا ہے، اس میں حاضری دینی ہے. تو میں نے یہ کہا کہ وہاں تو شاعروں کا کام ہے، میں تو کوئی شاعر نہیں. کہا کہ تھوڑی دیر کچھ بات ہو جائے دین کی. بہرحال دوستو بزرگو، یہ نعتیہ مشاعرہ ہے، اور اگر میں نعت کے سلسلے میں کچھ کہنے جاؤں تو میرا خیال ہے 2-3 گھنٹہ لگے گا. نعت پڑھنا، نعت کہنا، نعت لکھنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے، اور احتیاط کے ساتھ اس میدان میں آدمی کام کرتا ہے، ورنہ ذرہ برابر اس کے اندر اگر کوئی زیادتی ہو گئی تو آدمی کہیں نہ کہیں اللہ سے، اللہ کے نبی کو بڑھا دے گا، اور ذرا اس کے اندر الفاظ کے اندر کچھ ایسی کمی رہ گئی تو رسول اللہ کی شان کے اندر گستاخی ہو جائے گا. اللہ کے نبی کا شان بہت بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ جبریل بھی نہیں جانتے. جبریل صرف آپ کے مقام و مرتبے کو بتاتے بتاتے سدرۃ المنتہا تک بتا سکتے ہیں. سدرۃ المنتہا کے بعد بھی اس کے بعد جبریل نہیں جانتے، اللہ ہی جانتا ہے آپ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے. اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ میں شاعروں سے بھی کہتا ہوں، اگر اس میدان میں کام کرتے ہیں تو قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں. اتنا آسان کام نہیں ہے. میں 2005 میں حج سے واپسی کے بعد ایک نعت لکھنے بیٹھا، کئی مہینے لگ گئے. اتنی محنت کا کام ہے اور بغیر علم کے مشکل ہے. تو اتنی محنت کے بعد میرے چچا جناب سید شہاب المتقین صاحب بسمل بہت بڑے شاعر بھی ہیں، ایسا نہیں، فنی شاعر ہیں، فی البدی شاعر ہیں، اور بہت سے شعراء
ان کے شاگرد ہیں جن میں جناب خاور نقیب صاحب بھی ہیں جو واقعی شاعر ہیں، تو بڑی محنت کا کام ہے۔ تو اس کے بعد میں اس میدان پہ سوچا کہ بھئی اس پہ تو دماغ آدمی کھپائے گا، ایک نعت کے لیے اتنے مہینے لگ گئے، بہت مشکل کام ہے۔ تو بہرحال میرے دوست بزرگوں، نوجوانوں، آپ شاعروں سے نعت پاک سنتے رہیں گے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ یہ موقع ذی الحجہ کا موقع ہے، اس مہینہ گزر رہا ہے اور حجاج حرمین شریفین میں حاضری دے چکے ہیں اور ہر آدمی قربانی کی تیاری کر رہا ہے، اسی کے سلسلے میں چند باتیں پیش کر کے میں رخصت ہوں گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جوانوں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وَأَن تُقِيمَ الصَّلَاةَ وَأَن تُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَأَن تَصُومَ رَمَضَانَ وَأَن تَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی بنیاد فرمایا، تم اس بات کی گواہی دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ تنہا ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ پاک اور بے عیب ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ تم گواہی دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، میرے نوجوانوں، اللہ کے نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو میرے دوست بزرگوں بادشاہ کے پاس خط دے کر بھیجا تھا، اس وقت ابو سفیان کو بادشاہ نے بلایا تھا کہ ان کے قریبی ہیں، ان سے پوچھا تھا کہ ان کے صفات بتلاؤ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، ایک لمبی فہرست ہے جو سوال کیا تھا بادشاہ نے۔ حضرت ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے ہیں، ساری باتیں انہوں نے سچ سچ بتائی۔ میرے دوست بزرگوں، ایک سوال کیا کہ بتاؤ تم کو اس کو کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ وہ جو محمد نامی شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ اس نے کہا، وہ کہتے ہیں عبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اس اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلی بنیاد یہ ہے تم اس بات کی گواہی دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، اخیر میں آپ نے فرمایا کہ وَأَن تَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ تم بیت اللہ کا حج کرو اگر وہاں تک پہنچنے کی استطاعت و طاقت رکھتے ہو۔ میرے دوست بزرگوں، میں ایک بات کہا کرتا ہوں، کوئی دولت سے، پیسوں سے، روپے سے، خزانے سے، زمین و جائیداد سے حج میں نہیں جایا کرتا، بلکہ اللہ جس کو توفیق دیتے ہیں، اللہ جس کو بلاتے ہیں، وہی حج میں جاتا ہے۔ میرے نوجوانوں، آپ یہ سوچتے ہیں حج میں جانے کے لیے مجھے اتنے پیسے لگیں گے، لیکن یاد رکھو میرے بزرگوں، اگر 5 وقت نماز میں آپ ایک دعا مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، اللہ سے توفیق مانگ سکتے ہیں، اللہ سے اے پروردگار عالم مجھے حرمین شریفین کی زیارت کی توفیق نصیب فرما، توفیق مانگ سکتے ہیں۔ وہ گھر اللہ کا جس کی بنیاد اللہ نے سب سے پہلے اللہ نے رکھا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے جس گھر کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کو، مکے کو بسانے کے لیے، آباد کرنے کے لیے اللہ نے ایسا بہترین انتظام کیا۔ اللہ حکم دیتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ نبی
नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, इब्राहिम जाओ अपनी बीवी हाजरा को, ये मासूम दूध पीता बच्चा इस्माइल को उस वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ाओ। कुरान कहता है बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। मेरे दोस्त बुजुर्गों, गैर ज़ी ज़रा जहाँ कोई चीज उगती नहीं, कोई बागात नहीं, कोई घास फूस नहीं, कोई गल्ला अनाज नहीं उगता, पथरीली जमीन, पहाड़ी पहाड़, रेतीली जमीन। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वहां कोई घर नहीं, कोई दर नहीं, कोई रहने वाला नहीं, कोई बसने वाला नहीं, कोई आबादी नहीं। अल्लाह का हुक्म है, इब्राहिम जाते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, रिवायत में आता है जब एक पहाड़ी पर पहुंचते हैं, काबतुल्लाह के पास हजरत इब्राहिम बीवी को उतारते हैं, बच्चे को गोद में देते हैं, खजूर देते हैं, पानी का छागल देते हैं। और मेरे दोस्त बुजुर्गों, देखकर जब वापस होने लगे, हजरत हाजरा ने पूछा इब्राहिम कहां जा रहे हो, किस हाल में हमें छोड़ के जा रहे हो। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश है, कोई जवाब नहीं देते। दोबारा पूछा इब्राहिम मुझे इस बच्चे को छोड़कर कहां जा रहे हो, कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी बार पूछा इब्राहिम बताओ कि तुम अपनी वजह से जा रहे हो। या अल्लाह अल्लाहु अमरा कभी हादा, या अल्लाह ने तुम्हें इस बात का हुक्म दिया है। हजरत इब्राहिम मेरे दोस्त बुजुर्गों आंखें नम हो जाती हैं, फरमाया कि हाजरा अल्लाह ने हुक्म दिया है तुझको तेरे बेटे को यहाँ छोड़ जाओ। इतना कहना था। एक औरत है, मासूम बच्चा गोद में है, जज्बा देखिए, इस्तिकामत देखिए। मेरे दोस्त बुजुर्गों अल्लाह पर यकीन देखिए। फरमाया इब्राहिम जाओ, इधर लन युदय्युना, अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है हमें कोई जाय नहीं कर सकता, हलाक नहीं कर सकता, बर्बाद नहीं कर सकता। हजरत हाजरा जम जाती हैं। रिवायत में आता है हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीवी को छोड़कर जा रहे थे, बेटे को छोड़कर जा रहे थे। एक पहाड़ की ओट में आते हैं, दुआ मांगते हैं परवरदिगार। मेरे दोस्त बुजुर्गों वो दुआ मांगते हैं पहाड़ की ओट में, जहां से बच्चा बीवी नजर ना आए। कहा के परवरदिगार आलम आपके हुक्म पर मैंने छोड़ दिया है, आपका हुक्म था, आपकी मर्जी पर। मेरे दोस्त बुजुर्गों अल्लाह से कहते हैं अल्लाह मैंने आपकी मर्जी के मुताबिक यहाँ छोड़ दिया है, अब अल्लाह आप इबादत फरमाइए। और फरमाया या अल्लाह ए परवरदिगार आलम इस शहर को अमन वाला बना दीजिए, तन्हा मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है, अमन वाला बना दीजिए, कोई हमला ना करे, कोई मोजी जानवर तकलीफ ना पहुंचाए, न जमीन से न आसमान से कोई इन पर मुसीबत आए। ऐ अल्लाह मैंने आपके हुक्म पर बीवी को छोड़ा है, बच्चे को छोड़ तो दिया है, लेकिन अल्लाह ऐ अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दीजिए, इस शहर को बागात से, फलों से, गल्ला अनाज से भर दीजिए, वो शहर आबाद हो जाता है। हजरत इब्राहिम की दुआ का नतीजा है। मेरे दोस्त बुजुर्गों हजरत इब्राहिम वहां छोड़कर आए थे, बीवी है हजरत हाजरा है, हजरत इस्माइल गोद में है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, उसके बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अब प्यासे होते हैं, भूखे होते हैं। मेरे नौजवानों खाने के लिए नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, चटियल मैदान है, पथरीली जमीन है, पहाड़ी पहाड़ है, दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं है। दोस्त बुजुर्गों आप पहाड़ी पे चढ़ती हैं, सफा पहाड़ी पे हजरत हाजरा चढ़ती हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों वहां से उतरती हैं, मक्के का एक मुअल्ला है, एक मिसफला है, मुअल्ला से पानी आता है, मिसफला से होकर निकल जाता है। दोनों पहाड़ के दरमियान पानी आते आते थोड़ा गहरा हो गया था। हजरत हाजरा तेजी के साथ चलती है, फिर मरवा पहाड़ी पर जाती है मेरे दोस्त बुजुर्गों, और फिर सफा पे आती है, फिर मरवा पे जाती है। 7 चक्कर के बाद देखा कि हम हमासा हुआ, एक आवाज आती है, देखा जहां इस्माइल सो रहे हैं वहां कोई खड़ा है। मेरे दोस्त बुजुर्गों हजरत हाजरा आवाज लगाती हैं अल्लाह के वास्ते मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचाना। जब करीब आती हैं हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जहां हजरत इस्माइल सोए थे वहां अपना पर मारते हैं, जमीन की सोच पड़ती है और पानी ऊपर तक फव्वारे की तरह उबलता है। नौजवानों बाद लोग कहते इस्माइल ने पैर मारा था, नहीं हजरत जिब्रील ने पर मारा। बुखारी शरीफ की रिवायत के अंदर है, हदीस में आता है हजरत हाजरा दौड़े दौड़े आती है और जम जम कह के उसको रोकती है।
میرے دوست بزرگوں اس پانی کو ارد گرد بند بنا دیتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اگر حضرت حاجرہ پانی کو نہ روکتی یہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا، جل تھل ہو جاتا۔ میرے دوست بزرگوں، میرے نوجوانوں، اس کے بعد میرے دوست بزرگوں، عرب تین قسم کے لوگ ہیں، ایک عرب باعدہ ہے، ایک عرب عاربہ ہے، ایک عرب مستعربہ ہے۔ باعدہ جن کا تذکرہ اگر قرآن نہ کرتا ہم بھی نہیں جان سکتے، وہ ختم ہو گئے، نیست نابود ہو گئے۔ اس کے بعد ایک عرب عاربہ ہے جو عربیون نسل ہے، عرب کے اندر ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ سعودی عرب جاتے ہیں اور وہاں پر جن لوگوں سے ان کے تعلقات روابط ہوتے ہیں، ان کا کفیل یا وکیل ہوتا ہے، اس کے خلاف یہاں آوازیں کستے ہیں کہ دیکھو سعودی عرب والے ایسے ہیں۔ میرے نوجوانوں وہ وہاں بس گئے ہیں، وہ عربی نسل نہیں ہے، وہ عربی نسل نہیں، وہاں کے وہ پیدائشی نہیں ہے۔ میرے نوجوانوں عرب عاربہ ہیں۔ میرے دوست بزرگوں حضرت اسماعیل حضرت حاجرہ ہیں، پانی پیتی ہیں، وہاں ٹھہری بھی ہیں۔ اس کے بعد ایک قافلہ آتا ہے قبیلے جرہم کا، پانی تلاش کرتا ہوا وہ قافلے نے دیکھا یہاں پرندے اڑ رہے ہیں، پتہ چلا یہاں پانی ہے۔ جب پانی کے قریب آئے دیکھا کہ صاف و شفاف پانی ہے۔ حضرت حاجرہ سے پوچھا کہ ہم پانی استعمال کر سکتے ہیں؟ روایت کے اندر دو طرح کی باتیں ہیں، ایک تو حضرت حاجرہ نے پانی کی اجازت دے دی اور فرمایا مالکانہ حق ہمارا رہے گا۔ دوسری روایت کے اندر ہے حضرت حاجرہ نے اجرت بھی متعین کیا کہ پانی آپ لیں گے لیکن آپ کو اجرت دینی پڑے گی۔ روایت میں آتا ہے میرے دوست بزرگوں قبیلے جرہم یہ عربی ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل کی شادی قبیلے جرہم میں ہوتی ہے۔ میرے نوجوانوں حضرت اسماعیل عربی نسل نہیں تھے، وہ تو کنعانی تھے، کنعانی زبان بولا کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل نے قبیلے جرہم میں شادی کی، عربی حضرت اسماعیل نے قبیلے جرہم سے سیکھی ہے، اس لیے حضرت اسماعیل عرب مستعربہ ہیں، عرب عاربہ نہیں ہے۔ میرے نوجوانوں میرے بزرگوں جب وہ پانی وہ زمزم کا پانی ٹھہرتا ہے، نوجوانوں قبیلے جرہم وہاں آباد ہوتا ہے، پورا مکہ آباد ہو جاتا ہے، پورا مکہ میرے دوست بزرگوں وہاں آبادی کا ایک جم غفیر، اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ آباد ہو جاتے ہیں۔ میرے نوجوانوں میرے بزرگوں اس مکے کا دیدار، اس مکے کی زیارت کے لیے، کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے میرے دوست بزرگوں اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کی الحج ہے۔ میرے نوجوانوں ابھی میں نے کہا ایک روایت حضرت علی کرم اللہ وجہ روایت کرتے ہیں، فرمایا مَن مَلَكَ زَادًا وَرَعَوْ رَاحِلَةً، کہا کہ جس کے پاس جانے کا انتظام ہے میرے دوست بزرگ فرمایا اس کے باوجود ولم یحج، فرمایا فلا علیہ ان یموت یہودیا ولا نصرانیا، کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں حج کے فرض ہونے کے باوجود اگر حج نہیں کرتا یہودی نصرانی ہو کر مر جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کے حبیب رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال یا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، فقال قائل اکل آمین یا رسول اللہ، فسکت حتی قالها ثلاثا وقال لو قلت نعم لا وجبت ولم استطعتم۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے اللہ کے نبی نے تقریر آپ خطبہ دیتے ہیں تقریر فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا لوگو اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے لہذا حج کرو۔ ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، کہا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا خیر خلق اللہ کہ ہر سال حج کرنا فرض ہے۔ اللہ کے نبی خاموش ہیں، تین دفعہ سوال کرتے ہیں کہ ہر سال حج فرض ہے۔ سوال کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ دوسری روایت کے اندر ہے وہ صحابی اقرا ابن حابس تھے جنہوں نے سوال کیا تھا، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ 24 گھنٹے میں 5 وقت نماز فرض ہے۔ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ سال میں 1 مہینے کا روزہ فرض ہے۔ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ نصاب کے مالک ہونے پر سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ میرے دوست بزرگوں اس لیے سوال پیدا ہوا کہ ہر
ہر سال حج کریں گے۔ اللہ کے نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تم پر فرض اور واجب ہو جاتا، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ دوست بزرگوں، آج ہم سے نمازیں ادا نہیں ہو پاتی، ہم روزہ نہیں رکھ پاتے، حج کیسے کر لیتے؟ آج میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن پر حج فرض ہے، بہانے بازی کر رہے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ فرماتا ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اللہ کہتے ہیں میرے دوست بزرگوں، حج متعینہ مہینوں کے اندر ہے، کوئی فسق و فجور نہیں، کوئی جھگڑا لڑائی نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ میرے دوست بزرگوں، قرآن نے کیوں کہا کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہا ہے؟ طواف کرتا ہے، عورت بھی ساتھ میں ہے، لڑکیاں بھی ساتھ میں ہیں، طواف کر رہا ہے، اللہ کا بندہ ہے، طواف کعبہ کر رہا ہے، چکر لگاتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، کہ اس کی نظر نہ بھٹک جائے، اس کا دل بھٹک نہ جائے۔ میرے دوست بزرگوں، قرآن کہتا ہے کوئی فسق و فجور نہیں، جنگ و جدال نہیں۔ اگر وہاں پر آپ دیکھیں گے بہت سے بوڑھے جاتے ہیں، جب ان کو دھکا لگ جاتا ہے وہ آپس میں یعنی سینہ تان لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس لیے قرآن نے کہا ولا جدال فی الحج، حج میں جھگڑا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہا کہ حج اگر کوئی اللہ کے لیے کرتا ہے، کوئی فسق و فجور نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی جھگڑا لڑائی نہیں، ایسے آتا ہے جیسے ابھی اس کی ماں نے جنم دیا ہے، اس طرح سے واپس آتا ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم نے فرمایا اگر میں تم کو کہہ دیتا کہ اگر ہاں کہتا فرض ہو جاتا، اللہ کے نبی نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مقبول کیا ہے، حج مبرور کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ جس کو عطا کر دیں، جس کو بلا لیں، جس کو بھیج دیں، جس کو توفیق دے دیں۔ میرے دوست بزرگوں، آج لوگ طرح طرح کے بہانے، کوئی کہتا میری لڑکی شادی نہیں ہوئی، کوئی کہتا میں نے گھر نہیں بنایا ہے، طرح طرح کے بہانے بازی حج میں نہ جانے کے لیے۔ میرے دوست بزرگوں، وہ اللہ کے اس گھر کا دیدار کر لوگے۔ اللہ کے نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظرۃ الی الکعبہ، کعبے کو دیکھنا عبادت، اور فرمایا جب کعبے کو دیکھے گا پہلی دفعہ جو دعا مانگے گا اللہ قبول کر لے گا۔ میرے نوجوانوں، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت میرے دوست بزرگ فرماتے ہیں کہا کہ دیکھو اے زیارت کرنے والوں، کعبے کا دیدار کرنے والوں، ایک دعا مانگنا ہے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دیجئے، یعنی میں جو دعا مانگو اللہ قبول فرما لے۔ اللہ کے دیوانے جاتے ہیں میرے دوست بزرگ نوجوانوں، وہ اللہ کے دیوانے اس کعبے کی دیدار کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے، دل شوق تماشا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا،
باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے، کیا مانگ لیا کیا بھول گیا، باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے، کیا مانگ لیا کیا بھول گیا۔ دوست بزرگ جوانوں، اللہ کے دیوانے، واقعات میں لکھا ہے ایک محدث گزرے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک، امام مالک کے نواسے تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک، اتنے بڑے محدث اور مستجاب الدعوات تھے، لکھا ہے کتابوں کے اندر اتنے بڑے مستجاب الدعوات تھے، یعنی جو دعا مانگتے تھے اللہ قبول فرما لیتا تھا۔ لکھا ہے کتابوں میں ایک دفعہ ایک نابینا عورت آتی ہے، ان کے پاس آتی ہے، کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے، اللہ مجھے بینا بنا دے، میری آنکھ میں روشنی دے دے۔ میرے دوست بزرگوں، کتابوں میں لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک نے دعا کی، اس کی آنکھ میں روشنی آ جاتی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک علم حدیث کو حاصل کرتے ہیں امام ابو حنیفہ سے، امام ابو حنیفہ حضرت حماد سے، حضرت حماد حضرت انس سے، حضرت انس حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، حضرت عبداللہ ابن مسعود محمد الرسول اللہ سے۔ امام ابو حنیفہ نے جو علم کو حاصل کیا، واسطہ کتنا کم دیکھیے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ سے علم حدیث کو حاصل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، حضرت انس نے، حضرت انس سے حضرت حماد نے، حضرت حماد سے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد حضرت عبداللہ ابن مبارک ہیں، فرماتے ہیں ایک دفعہ گرمی کا موسم ہے، حج کا موسم ہے، خطرناک گرمی، شدت کی گرمی، گرمی کی تپش، دھوپ کی تپش اتنی خطرناک ہے، فرمایا کہ اس وقت پرندے بھی پتوں کی آڑ میں سہارا لیے ہوئے تھے۔ کہا کہ میں دوپہر کا وقت تھا، میرے کان میں آواز آئی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کہا کہ کیا بات ہے، کون ہے اس گرمی کی شدت میں جا رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں اپنے گھر سے باہر آیا، باہر آنے کے بعد دیکھا ایک آدمی ہے، اس کا دونوں پیر نہیں ہے، وہ پیروں سے معذور ہے، زمین پر گھسٹ گھسٹ کر جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ حج میں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا اتنی خطرناک گرمی، اتنی تپش میں تپتی ہوئی زمین، اتنی خطرناک گرمی تم جا رہے ہو، رک جاؤ تاکہ گرمی کی شدت کم جائے، رک جاؤ تاکہ سایہ ہو جائے، اس کے بعد چلے جانا۔ وہ دیوانہ تھا، اللہ کا دیوانہ۔ وہ کہتا ہے جو اتنا بڑا گناہگار پاپی ہو وہ اس طرح سے جانا چاہتا ہے، تڑپتے ہوئے، جلتے ہوئے، میرے سسکتے ہوئے اللہ کے دربار میں حاضری دینا چاہتا ہے۔ دوست بزرگوں، جب وہ بات نہیں مانا، حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا ایک کام یہ کرو، میں سواری کا انتظام کر دیتا ہوں، تم سواری پہ چلے جانا۔ کہا کہ اللہ کا اتنا بڑا پاپی گناہگار بندہ کسی سواری پر نہیں، زمین پر گھسٹ کے جانا چاہتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، حضرت عبداللہ ابن مبارک نے سمجھ لیا یہ دیوانہ ہے، یہ اللہ کا دیوانہ، یہ نہیں مانے گا، یہ جائے گا، چلا جاتا ہے۔ بزرگوں، کتابوں میں لکھا ہے، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، کتابوں کے اندر لکھا حضرت عبداللہ ابن مبارک جب حج میں جاتے ہیں، حاجی جاتا ہے 8 ذی الحجہ کو مینا جاتے ہیں، مینا سے میرے دوست بزرگوں 9 ذی الحجہ کو عرفات میں جاتے ہیں، جو رکن اعظم ہے۔ پھر غروب کے بعد وہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، مزدلفہ میں نماز پڑھتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، آج تو سہولت ہے، آسانی ہے، 5 منٹ میں ٹرین میں آدمی پہنچ جاتا ہے، پہلے لوگ بکر مارتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اب وہ چوڑی دیوار، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں دیوار پہ لگنا ضروری نہیں، وہاں گر جائے گا کافی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، وہ 3 جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم کو شیطان نے بہکایا تھا، وہاں پر حضرت ابراہیم نے کنکر مارا تھا، اس جگہ پر شیطان پھنس گیا تھا۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جمر عقبہ میں رمی کے بعد اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف ہو کے دعا مانگتے ہیں، دعا مانگنے کے بعد مذبح جاتے ہیں مینا، وہاں قربانی کرتے ہیں، قربانی کرنے کے بعد حلق کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اب وہ پورا حلال ہوا، حل لہ کل شیء الا النساء، اب ہر چیز حلال ہو گئی، جو حرام کی وجہ سے جو چیزیں حرام تھی اب وہ حلال ہو گئی، الا النساء۔ جب طواف
زیارت کر لے گا، بیوی بھی حلال ہو جائے گی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اب یہ حاجی قربانی کرنے جا رہے تھے، جمر عقبہ کی رمی کرنے کے بعد قربان گاہ جا رہے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کنکر مارا اور نکلے دعا کے لیے، دیکھا لوگوں کا حلقہ بنا ہے، لوگ جمع ہیں، دعا میں آمین کہہ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ جب لوگوں کی بھیڑ لگی ہے، مجمع کو چیرتا ہوا جب میں آگے بڑھا، دیکھا وہی آدمی جس کا دونوں پیر نہیں تھا، پیروں سے معذور تھا، دونوں پیر اس کا نہیں، گھسٹ گھسٹ کے آیا تھا، اس کا پیر نہیں، زمین پر گھسٹ کے آیا، حج میں آیا، اللہ کے رضا کے لیے آیا، اللہ کی محبت میں آیا، دیوانہ بن کے آیا۔ میرے دوست بزرگوں، اس کے دونوں پیر نہیں تھے، دیکھا وہی ہے، دعا مانگ رہا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اے پروردگار عالم، اے رب العالمین، اے رب کعبہ، تیرا بڑا کرم، تیرا بڑا احسان، مجھ جیسے پاپی کو، مجھ جیسے گناہگار کو، مجھ جیسے میرے دوست بزرگوں کہتا ہے مجھ جیسے گناہگار کو آپ نے یہاں پہنچا دیا، آپ نے مینا پہنچا دیا، عرفات پہنچا دیا، مزدلفہ پہنچا دیا، مستلزم میں پہنچا دیا، حجر اسود پر پہنچا دیا، کعبے کا طواف کروا دیا، اپنے گھر بلا لیا، اپنے گھر میں پہنچا دیا۔ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تیرے احسان کا بدلہ میں ادا نہیں کر سکتا۔ اے میرے پروردگار، حاجی لوگ حج کرنے کے بعد، کنکر مارنے کے بعد قربان گاہ مذبح جا رہے ہیں، مینا جا رہے ہیں قربانی کرنے کے لیے، قربانی پیش کرنے کے لیے۔ اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، میرے پاس پیسہ نہیں، میرے پاس کوئی دولت نہیں، میرے پاس سوائے دو احرام کے میرے پاس کچھ نہیں۔ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے میرے اللہ، میں قربانی نہیں کر سکتا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہ پیسہ ہے، نہ دولت ہے، نہ خزانہ ہے، نہ کچھ ہے سوائے دونوں احرام کے۔ اے میرے اللہ، سارے لوگ قربانی کرنے جا رہے ہیں، مذبح جا رہے ہیں، مینا جا رہے ہیں۔ اے پروردگار عالم، اگر آپ قربانی چاہتے ہیں، اگر آپ کو قربانی پسند ہے، اللہ میرے پاس پیسہ نہیں، قربانی پیش نہیں کر سکتا، اے اللہ مجھے قبول کر لیجئے۔ میرے دوست بزرگوں، دعا مانگتا ہے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ لوگ تھے دیوانے، وہ لوگ تھے اللہ کی رضا کے لیے جاتے تھے۔ میرے دوست بزرگوں یاد رکھیے، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، اس لیے کہ آپ حضرات نعت پاک سننے کے لیے آئے ہیں، اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا۔ میرے دوستو یاد رکھو، اللہ سے دعا مانگو کہ انشاءاللہ ہم حج کریں گے۔ در سرکار کی مجھ کو زیارت یاد آتی ہے، نبی کے در پہ جانے کی سعادت یاد آتی ہے۔ کیا آنکھوں نے میری روضہ اقدس کا نظارہ، کیا آنکھوں نے میری روضہ اقدس کا نظارہ، زمین پر منعکس تصویر جنت یاد آتی ہے۔ یعنی ریاض الجنہ، حضور نے فرمایا کہ ما بین منبری و حوضی روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے حوض کے درمیان، میرے ممبئی تھی میرے گھر کے درمیان جنت ہے، جنت کی کیاری ہے۔ اس میں جو داخل ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں جو داخل ہو جائے گا نکالے گا نہیں انشاءاللہ۔ کیا آنکھوں نے میری روضہ اقدس کا نظارہ، زمین پر منعکس تصویر جنت یاد آتی ہے۔ وہ طائف میں تھے پہنچے لے کے پیغام خداوندی، وہ طائف میں تھے پہنچے لے کے پیغام خداوندی، عوض میں شر کے اعلیٰ شان رحمت یاد آتی ہے، عوض میں شر کے اعلیٰ شان رحمت یاد آتی ہے۔ در سرکار کی مجھ کو زیارت یاد آتی ہے، نبی کے در پہ جانے کی سعادت یاد آتی ہے۔ جو زمزم پی لیا تو یاد کوثر کی بھی در آئی، جو زمزم پی لیا تو یاد کوثر کی بھی در آئی۔
شفیع حشر کی نظر عنایت یاد آتی ہے، شفیع حشر کی نظر عنایت یاد آتی ہے، نبی کے در پہ جانے کی سعادت یاد آتی ہے۔ میں سب کو بھول جاتا ہوں جب ان کی یاد آتی ہے، میں سب کو بھول جاتا ہوں جب ان کی یاد آتی ہے، حبیب رب کی عظمت اور سنت یاد آتی ہے، حبیب رب کی عظمت اور سنت یاد آتی ہے۔ وہ کعبے کا حسین منظر وہ دلکش وادی مکہ، وہ کعبے کا حسین منظر وہ دلکش وادی مکہ، تمام حسن کی وہ مرکزیت یاد آتی ہے، تمام حسن کی وہ مرکزیت یاد آتی ہے، نبی کے در پہ جانے کی سعادت یاد آتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے حاضری دو بارہا برقی، میرا دل چاہتا ہے حاضری دو بارہا برقی، حرم کی دل برو دلکش عمارت یاد آتی ہے، حرم کی دل برو دلکش عمارت یاد آتی ہے، نبی کے در پہ جانے کی سعادت یاد آتی ہے۔ تو دوست بزرگ و جوانوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج میں جانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بیوی بچوں کو اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آج کے اس پروگرام کو، نعتیہ مشاعرہ کے اس اجلاس کو اللہ قبول فرمائے، اللہ اس مدرسے کو بھی قبول فرمائے، اس مدرسے کو اللہ تعالی دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ حضرت مولانا محسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت والد مرحوم نے 2 سلام لکھا ہے، اس میں سے کوئی ایک پڑھ دیجئے، ایک تو بہت لمبا ہے۔ میں نے ان سلاموں کو روض اقدس کے سامنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روض اطہر کے سامنے میں نے اپنے والد مرحوم کے سارے نعت کو پیش کیا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی اس کو سن کر بہت خوش ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو، میں یہ سمجھتا ہوں اسی کا نتیجہ ہے کہ 2019 کے شروع میں جمعیت علماء کی طرف سے میں عرب کے بادشاہ کی دعوت پہ حاضر ہوا اور کعبہ شریف کے غلاف کو سلنے کا موقع ملا۔ میرے دوستو، میں سمجھتا ہوں اسی نعت پاک کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرنے کا نتیجہ ہے۔ حضرت والد مرحوم ایک سفر میں تھے، راستے میں کہیں گاڑی خراب ہو گئی، چیل پڑتا ہے، وہیں پر یہ لکھا تھا سلام: ان کے دوارے صبا ہمراہ لے جا سلام، ان کے دوارے صبا ہمراہ لے جا سلام، کہیو سیس نہار کے سارا پیام، ان کے دوارے صبا ہمراہ لے جا سلام، السلام۔ آپ حضرات بھی سلام پڑھیں: السلام 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 علیہ السلام۔ اپنی بپتا کس سے کہے گا بن کا یہ بنجارا، کدھر کو جائے کسے پکارے جیون کا یہ ہارا، ان کے دوارے صبا ہمراہ لے جا سلام، السلام 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 علیہ السلام۔
چندن رتیاں جھیل کنارے یاد جو ان کی آئی، چندن رتیاں جھیل کنارے یاد جو ان کی آئی، موند گئی یہ نینا خود سے ہریالی لہرائی ان کے دوارے، صبا ہمراہ لے جا سلام السلام 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 علیہ السلام۔ بالو چلا ہے یہ دیوانہ، بالو ریتا دھول اڑائے چلا ہے یہ دیوانہ، رستے میں دم توڑ رہا ہے زمزم با پلوانا ان کے دوارے، صبا ہمراہ لے جا سلام السلام 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 علیہ السلام۔ مرنے چلا ہے توہری نگریا پریت کا یہ پروانہ، مرنے چلا ہے توہری نگریا پریت کا یہ دیوانہ، رونے لگے جب دوارے تمرے تم اس کو بہلانا ان کے دوارے، صبا ہمراہ لے جا سلام السلام 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 علیہ السلام۔ پکڑ کے ان کی سنہری جالی رو رو کر بتلانا، پکڑ کے ان کی سنہری جالی رو رو کر بتلانا، تھکا پڑا ہے رستے میں ساجد جلد اسے بلوانا ان کے دوارے، صبا ہمراہ لے جا سلام۔ پکڑ کے ان کی سنہری جالی رو رو کر بتلانا، تھکا پڑا ہے رستے میں ساجد جلد اسے بلوانا ان کے دوارے، صبا ہمراہ لے جا سلام السلام 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 علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ میرے والدین کی مغفرت فرمائے، اس محلے کے ہم سب کے تمام مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں بھی قربانی لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تماموں کی ایک ایک ایمان والے کی قربانی کو اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔